الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليك وسلم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان شمع ضیاء جمال محمد در باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ وعز اسمہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں اپنی غلامی کا مختصر نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ ہم ایک عظیم محفل میں شامل ہیں، اور یہ عظیم محفل اس کو 12ویں کی نسبت بھی حاصل ہے اور 11ویں والے پیر کی بھی نسبت حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر بیٹھ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی دلوں کو بھی منور کریں گے، اپنی قسمتوں کو بھی روشن کریں گے، اور آج یہاں پر بیٹھ کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ بھی پیش کریں گے اور اپنی خالی جھولیوں کو بھر کر گھروں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ محفل انجمن محبان شاہ کمال کی جانب سے انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کی روحانی طور پر سرپرستی فرما رہے ہیں پیر طریقت محبوب المشائخ پیر سید مقبول محی الدین الگیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چاچا عبدالسلام اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے، ایسی بہترین محفلیں انعقاد کرتی ہیں۔ اللہ کریم تمام کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نے جس طریقے سے بھی اس محفل میں حصہ لیا، اللہ کریم اس کے حصے کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو کچھ بیان ہو اور جو کچھ ہم سنیں، اللہ کریم ہم تمامی کو اس پر صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تو با کمال شانیں، اور میں نے ایک مصنف کا قول پڑھا، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کائنات میں جو لکھا گیا ہے نا، جس کی شخصیت پر، جس کی سیرت پر، وہ حضور سید عالم کی سیرت پر لکھا گیا ہے۔ اور بڑے بڑے جتنے بھی مصنفین، محدثین، محققین، مدققین جتنے بھی تھے، انہوں نے حضور سید عالم کسی مصنف نے حضور سید عالم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 15، یعنی جو مصنف جتنی عشق اور محبت میں قلم کو ڈبو کر حضور سید عالم کی سیرت لکھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نئے نئے موتی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر لکھا گیا ہے اور جس شخصیت پر لکھا جائے گا، وہ کسی اور شخصیت کا نام نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا نام ہے، اور یہ قیامت تک لکھا جائے گا۔ آپ جس بھی لائبریری میں چلے جائیں، جس بھی جگہ چلے جائیں، جس بھی مکتب کے اندر چلے جائیں، سب سے زیادہ جو مکتب کے اندر کتابیں ملیں گی وہ نبی کی سیرت پر ہی آپ کو ملیں گی، اور یہ قیامت تک لکھا جائے گا۔ میرے امام احمد رضا، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام علم و حکمت فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور سید عالم کی سیرت پر اور آپ کی شخصیت پر لکھا گیا نا، یہ لوگوں کا علم اتنا تھا، لوگوں کا علم اتنا تھا۔ مثال کے طور پر کسی نے 2 کتابیں لکھی، اس کے پاس علم اتنا تھا کہ صرف 2 کتابیں لکھ پایا نبی کے بارے میں۔ کسی نے 4 کتابیں لکھی، اس کا علم اتنا تھا۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی لوگوں نے حضور سید عالم کی سیرت پر لکھا ہے،
جتنے بھی محدثین نے آپ کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، آپ کی سیرت کو جمع کیا ہے، یہ ان کے پاس علم اتنا تھا۔ حضور سید عالم کی شان تو اس سے وراء الورا ہے، اس سے آگے ہے، یہ اپنے علم کے مطابق لکھتے ہیں، مگر نبی کی شان تو اس سے اور بھی آگے ہے، یہ حضور سید عالم۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ میلاد منا کر ہم پیغام کیا دیتے ہیں؟ میلاد منا کر ہم آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میلاد منا کر ہم آپ کو کس راستے پر لانا چاہتے ہیں؟ میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امتی کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے اور نبی کے ذکر سے وہ اپنے دریچوں کو کھول لے اور اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق گزارنا شروع کر دے۔ مقصد یہ ہوتا ہے۔ سیرت رسول، کہیں سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کا مقصد میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں مقصد سمجھایا ہے، جس راستے کی طرف بلایا ہے، اس راستے پر ہم آ جائیں گے، میلاد والا نبی ہم سے خوش ہو جائے گا، میلاد والے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ محبت ہم کسی سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں، اس بندے کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، یہ بندہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، پھر ہم اس کی زندگی کو اور غور سے پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق، کوئی کرکٹر ہوتا ہے کرکٹر کے پیچھے چل جاتا ہے، جو وہ پہنتا ہے یہ پہنتا ہے، جس طرح وہ کھاتا ہے، یعنی اپنی ہر کٹنگ، اپنے ہر انداز کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کائنات میں سب سے بہترین جو زندگی ہے، جس زندگی کی اللہ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائیں، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی اتنی عالی شان زندگی ہے، اگر آپ کی زندگی کوئی اپنا لے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ آپ کی زندگی بہترین ہے۔ اب ہم نبی کی زندگی سے دور ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا و مولا کی زندگی کیسی تھی، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا و مولا دن کو کس طریقے سے ابتدا کیا کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا و مولا کس طریقے سے کھاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا و مولا کس طریقے سے چلتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا و مولا کے بولنے کا انداز کیا ہوتا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہمارے آقا گھر میں کیسے ہوتے تھے، باہر کیسے ہوتے تھے۔ اگر واللہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہمارے آقا کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے، تو واللہ اس زندگی کو پڑھ کر ہمارا یہ وجدان کہے گا یار اس نبی کی زندگی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اس جیسے بنیں۔ ہم نے پڑھا نہیں، آج میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو، آپ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ میلاد کا مقصد یہ ہے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے محبوب البتہ تاکید آپ کی جو زندگی ہے وہ ہر مومن کے لیے قابل نمونہ ہے۔ جو بھی مومن، چاہے واپاری ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کی زندگی کو اپنائے گا آپ کی زندگی کامل نمونہ ہے، وہ بھی کامل بن جائے گا۔ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو اپنا۔ میں آخری بات کرتا ہوں پھر 11ویں شریف کی میلاد۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، لکھاں کروڑا سلام اما آمنہ پر، جیسے ایسے عظیم نبی کو پیدا کیا، اور ایسے عظیم نبی کو پیدا کیا جس نبی کی بدولت پوری امت کی بخشش و مغفرت ہو۔ اس ماں پر سلام۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے حضور سید عالم محبت کتنی کرتے ہیں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال نے جنم لیا، نزول ہوا، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے اپنے شہزادے اپنے لال کو دیکھا سجدے میں چلے، اور میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور سجدے کے اندر دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ وہ نبی جب اس دنیا میں آ رہا ہے، وہ نبی جب اس دنیا میں تشریف فرما ہونے والا ہے، وہ کوئی اور دعا نہیں مانگتا بلکہ دعا مانگتا ہے تو اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔
میری امت کو بری فرما دے، میری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، میری امت کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ حضور سید عالم۔ اب ہم نے اس نبی سے کتنی محبت، جو آتے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، ہم نے اس نبی سے کتنی محبت، ہم نے اس نبی سے کتنی وفاداری کی، ہم نے اس نبی کی سنتوں کو کتنا زندہ کیا، یہ آج میں اور آپ غور کریں۔ پھر کیا فرماتے سیدی فاروق اعظم، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے جب ہمارے آقا و مولا اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا، زیارت کی تو حضور سید عالم کے ہونٹ ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے، اور کچھ ایسی آواز آ رہی تھی شہد کی مکھیوں کی طرح جو مجھے سنائی نہیں دیتی تھی، سمجھ نہیں دیتی تھی۔ سیدی فاروق اعظم فرمائے میں نے اپنا کان نبی کے ہونٹ مبارک کے قریب کر دیا تاکہ میں یہ سنوں میرے آقا و مولا کیا فرما رہے۔ سیدی فاروق اعظم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے کانوں کو نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب کیا، اللہ کی عزت کی قسم نبی جاتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما، رب حبیلی امتی، رب حبیلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ایسا عظیم نبی جب دنیا میں آ رہا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما، جب اس دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ایسے عظیم نبی ہمیں ملے، ایسے عظیم آقا ہمیں ملے۔ کوئی ماں اگر سکرات کی حالت میں ہو وہ بیٹوں کے لیے دعا نہیں کرتی، اپنی بیماری کو دیکھتی ہے، کتنا بھی پیار کرے۔ کوئی باپ جب اس دنیا میں آئے تو وہ اس کو اپنے بیٹے نہیں یاد ہوتے، یا جاتا ہے تو بیٹے یاد نہیں ہوتے بلکہ اس کو اپنی لگی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ عظیم نبی ہیں جو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس نبی سے محبت کریں، اس نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں۔ یہ ایسا غلامی کا پٹا نہیں ہے کہ در در پر بھیک مانگنی پڑے گی، نانا یہ ایسا غلامی کا پٹا ہے گلے میں ڈال دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہی عطا فرما دے گا، ایسا عظیم پٹا ہے۔ اور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نا، میرا یہ وجدان کہتا ہے جو بھی امتی پڑھتا ہے، میں اکثر اپنے نمازیوں کو بھی کہتا ہوں، محبین کو بھی کہتا ہوں، اور اپنے سامعین کو بھی کہنے جا رہا ہوں، کوئی بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کی یہ برکت ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے پڑھنے کی وجہ سے۔ حضور سید، یہ وحی کا پہلا دن تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھروں میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کی لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو سمجھایا کرتے تھے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اب آپ کھلم کھلا اعلان نبوت فرمائیں، کھلم کھلا ہر بندے کو پتا چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور سے میں آپ کو جو کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ آستانہ عظیم لوگوں کا ہے، یہ آستانہ سیدوں کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سید کے آستانے پہ آئے ہو تو خالی نہ جاؤ۔ سید بڑے سخی ہوتے ہیں، سید بڑے لجپال ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تو جسم کے کپڑے بھی اتار کے دیتے ہیں سید کے دروازے پر۔ امام زین العابدین سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین کا رات کو دروازہ کھٹکھٹا، یہ سیدوں کی نشانی، دروازہ کھٹکھٹا، آپ نے دروازہ کھولا، ایک بندہ دروازے پر کھڑا ہوا، کہا حضرت مجھے چھپا لیجئے، میرے پیچھے کچھ دشمن آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس کو گھر کے کسی کونے میں چھپا دیا۔ تو وہ شخص جب جانے لگا تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا ہاں میں نے پہچانا ہے۔ کہا پھر مجھے چھپنے کے لیے آپ نے جگہ کیوں دی؟ کہا میں نے تجھے پہچانا ہے کہ تو وہی بندہ تھا جو یزید کی فوج میں کھڑے ہو کر ہم پر تیر چلا رہا تھا، وہی بندہ ہے، میں نے تجھے پہچانا۔ کہا کہ حضرت پھر مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کی، مجھے چھپایا کیوں؟ کہا کہ کربلا میں ہم آئے تھے، تم نے میزبانی کی تھی، آج سید کے دروازے پر آئے ہو، ہم نے تمہاری میزبانی کی ہے۔ ہم سید بدلہ نہیں لیتے، ہم سید کسی کو خالی دروازے پر نہیں چھوڑتے، وہ تمہارے خاندان کا اثر تھا جو
گھر میں چھپا لیتے ہیں. یہ ہمارا خاندانی شیوا ہے. یہ سید ہوتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرما رہے تھے تو آپ نے تمام مکے کے لوگوں کو بلایا. آپ پہاڑی پر تشریف فرما تھے, فاراں کی چوٹی پر آپ تشریف فرما تھے. آپ نے بلایا, اے ابو جہل ادھر آ جاؤ, اے ابو لہب ادھر آ جاؤ, اے فلاں ادھر آ جاؤ, اے فلاں ادھر آ جاؤ. یہ تمام لوگ جمع ہوتے گئے. مکے کے جتنے بھی مشرکین تھے وہ جمع ہو گئے, مکے کے جتنے بھی سردار تھے وہ جمع ہو گئے, مکے کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ جمع ہو, مکے کے جتنے بھی بچے تھے وہ حضور سید عالم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اب حضور سید عالم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. کمال کی بات سنیں. حضرت علامہ مولانا محمد حیات مجددی نعیمی, حضرت علامہ مولانا غلام نبی مجددی نعیمی تشریف فرما ہوئے. نعروں سے استقبال, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کہیں سبحان اللہ. حضور سید عالم نے تمام لوگوں کو جمع کیا. بچے بھی جمع ہوئے, بزرگ بھی جمع ہوئے, نوجوان بھی جمع ہوئے, ہر بندہ جمع ہوا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطبہ ارشاد فرمایا. اب خطبہ توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ زندگی کی تبدیلی کا خطبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں, اے مکے کے لوگوں, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لشکر تلواریں لے کر, بھالے لے کر, نیزے لے کر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے. یہ کافر کھڑے ہوئے تھے, کوئی مسلمان نہیں کھڑا ہوا تھا. یہ کافر بول رہے تھے ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. پھر حضور سید عالم نے فرمایا کہ وہ لشکر تم پر حملہ کرے, تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دے گا, تمہاری عورتوں کو غلام بنا لے گا, تمہارے بچوں کو غلام بنا لے گا, کیا تم میرا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک سوال بنایا, فرمایا تم میری بات کا کیوں یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اسی لیے کہ ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا ہے. سبحان اللہ, آپ ہمارے درمیان پلے ہیں, ہمارے درمیان بڑے ہوئے, ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا ہے, ہم نے آپ کی جوانی کو دیکھا ہے, اور یہاں تک کہ آج آپ کی یہ عمر ہے. ہم نے آپ کی زندگی کے ایک لمحے کو دیکھا, زندگی کے ہر دن کو دیکھا ہے, زندگی کی ہر رات کو دیکھا ہے. آپ کی زندگی جیسی ہم نے کائنات میں کوئی زندگی نہیں دیکھی, کیونکہ آپ صادق ہیں, امین ہیں. ہم آپ کی بات کا یقین کریں, ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کہ لشکر آ رہا ہے, ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے لشکر ہم پر حملہ کر رہا ہے, ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دے گا, ہمارے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لے گا. ہم یقین کریں گے آپ صادق ہیں, امین ہیں. پھر حضور سید عالم نے اگلی بات کی, فرمایا کہ پھر سنو, زبان بھی یہی ہے, نبی بھی یہی ہے, جگہ بھی یہی ہے, تم بھی یہی ہو. میں تمہیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہوں, منع کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ. اور میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہی وہ اللہ کا آخری نبی ہوں جس کے بارے میں تم سنا کرتے ہو. میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں تم انجیل میں پڑھا کرتے تھے, میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں تم تورات اور زبور میں پڑھا کرتے تھے, میں ہی وہ نبی ہوں جو یہودیوں کے علماء تمہیں خبریں دیا کرتا تھا. اللہ نے مجھے نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے, میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضور سید عالم نے جب یہ اعلان فرمایا تو وہی لوگ اسی جگہ پر کھڑے ہوتے, آپ استغفر اللہ جھوٹے نبی کو کہنے لگے. پہلے کہہ رہے تھے آپ سچے ہیں, جگہ بھی وہی, مقام بھی وہی, ہر جگہ وہی. ابھی اسی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے, ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. پھر یہ جو قریش کے لوگ تھے نا, یہ زبور کو جانتے تھے, تورات کو جانتے تھے, انجیل کو جانتے تھے, یہ سنا کرتے تھے نبیوں کے قصے کہ نبیوں کی خوبیاں کیا ہوتی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں, معجزہ دکھائیں, اپنی نبوت کی سچائی پر معجزہ دکھائیں, اللہ کی وحدانیت پر معجزہ دکھائیں. تو میرے عزیز بھائی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر کھڑے تھے؟ پہاڑ کی چوٹی پر.
اور یہ معجزہ طلب کر رہے تھے. مکے کے بزرگ لوگ بھی شامل تھے, مکے کے سردار بھی شامل تھے, مکے کے بچے بھی شامل تھے, مکے کے نوجوان بھی شامل تھے. پورا مکہ حضور سید عالم کے ارد گرد جمع ہوا. حضور سید عالم اگر اس وقت چاہتے تو سورج جو نکلا ہوا تھا اس کے 4 ٹکڑے کر سکتے تھے نا, مگر حضور سید عالم نے یہ معجزہ نہیں دکھایا. اگر حضور سید عالم چاہتے کہ جس پہاڑی پر آپ تشریف فرما ہے اس پہاڑی کو حکم دیتے وہ چلنا شروع کر دے تو چل سکتی تھی نا. یہ بھی معجزہ نہیں دکھایا میرے نبی نے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسمان سے پانی کی بارش اسی وقت ہو سکتی تھی یا زمین سے پانی اسی وقت نکل سکتا تھا, مگر حضور سید عالم نے یہ بھی معجزہ نہیں دکھایا. حضور سید عالم یہ اگرچہ معجزے ہیں, اس سے بڑا معجزہ حضور سید عالم نے ان کو دکھایا. وہ معجزہ چاند کے متعلق نہیں, پہاڑیوں کے متعلق نہیں, سمندروں کے متعلق نہیں. حضور سید عالم نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میری ذات جیسی تم ذات لا کر دکھاؤ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حضور سید عالم نے یہ نہیں فرمایا میری ذات جیسی ذات لا کر دکھاؤ, میری زندگی جیسی زندگی لا کر دکھاؤ, میری جوانی جیسی جوانی لا کر دکھاؤ, میرے بچپن جیسا بچپن لا کر دکھاؤ. کسی نے بھی انکار نہیں کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نبی. کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہاں ہم لا کر دکھائیں گے. سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ کائنات کا عظیم معجزہ نبی نے ہمارے سامنے پیش کیا. کسی بھی نبی نے یہ معجزہ نہیں دکھایا. دکھایا ہے تو آمنہ کے لال نے اپنی زندگی کا معجزہ, کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے شام دیکھا, ہم نے فلسطین دیکھا, ہم نے دیگر مقامات ایران دیکھا, ہم نے بڑے بڑے درباروں میں گئے, بڑی بڑی بادشاہوں کے پاس گئے, مگر ہمیں نبی جیسی زندگی کہیں پر بھی نہیں ملی. تو سب سے بڑا معجزہ نبی کی زندگی ہے, کائنات کا عظیم معجزہ نبی کی زندگی ہے. آج بتائیں کافر ہر چیز بنا سکے ہیں مگر نبی جیسی زندگی نہیں بنا سکتے. وہ کوئی بھی بندہ ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی ایسے گزرتی ہے. یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور مومنین کو فرمایا. اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے, نبی کی زندگی جیسی اپنی زندگی گزارو, اللہ تمہیں محبوب بنا لے. آج ہمیں ضرورت ہے, آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے نوجوان نبی جیسی زندگی گزارے. آج ضرورت ہے ہمارے بزرگ اپنی نبی جیسی زندگی گزارے. واللہ جو ہمارے آقا و مولا جیسی زندگی گزارتا ہے اس کا حسن جنت کی حوریں بھی دیکھنے کے لیے آیا کرتی ہیں. ایسا حسن ہے سیرت مصطفیٰ. تو آپ اور میں ضرورت ہے اگر ہم کسی کے باپ ہیں تو اپنے بچوں کو نبی کی زندگی کی طرف مائل کریں. اگر ہم کسی گھر کے سرپرست ہیں گھر والوں کو اپنی نبی کی زندگی کے بارے میں مائل کریں. اس طریقے سے اگر یہ معاشرہ ہمارا تشکیل ہو جائے گا تو معاشرے سے جھوٹ, چغل خوری, دیگر جتنے بھی افعال قبیحہ ہیں وہ تمام کے تمام چھوٹ جائیں گے. ہر بندے کی ذات کا محور اور مرکز نبی کی زندگی بن جائے گا اور پھر اللہ ہم پر کرم فرمائے گا. ایک بچہ تھا, میں نے قصہ پڑھا تھا کہ جیسے ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہو بڑے ہو کر کیا بنو گے, بڑے ہو کر کیا بنو گے, بڑے ہو کر کس طریقے سے, تو اس بچے نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. حالانکہ یہ ناممکن ہے. صحابی تو وہی بن سکتا ہے جو ایمان کی حالت میں میرے آقا و مولا کو ایک مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے. اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا. تو وہ سامنے والا بندہ بڑا حیران ہوا کہ تجھے کیوں صحابی بننا ہے. کہا کہ میں نے صحابیوں کے قصے پڑھے ہیں, مجھے باپ سنایا کرتا تھا, مجھے ماں سنایا کرتی تھی کہ فلاں صحابی اس طریقے سے نبی کے سامنے لڑتا تھا دشمنوں سے, فلاں صحابی اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے جان دینے پر فخر محسوس کیا کرتا تھا. میں صحابی بنوں گا بڑے ہو کر اپنے نبی کے لیے, جس طرح حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے. میں بڑے ہو کر اس طرح اپنے نبی کے لیے جان کیوں. یہ بچے کو سوچ کہاں سے ملی, یہ بچے کو فکر. آج باپ کہتا ہے بیٹے تم بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا, تو وہ کسی کو بتاتا ہے میں ڈاکٹر بنوں.
یہ بچے کو سوچ کہاں سے ملی؟ یہ بچے کو سوچ اپنے گھر سے ملی، اپنی ماں سے ملی، اپنے والد سے ملی۔ وہ ہر وقت ان کو اپنے نبی کے قصے بتایا کرتے تھے، تو وہ بچے کہا کرتے تھے ہم بڑے ہو کر نبی کے صحابی بنیں گے اور نبی کے لیے جانیں قربان کریں گے۔ آج ضرورت ہے گھر میں دین لے کر آئے۔ آخری بات، سرکار غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ آج 12ویں کی آخری بات، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں جمعے کا دن تھا، بغداد کے جنگلات سے آ رہا تھا۔ جب میں جنگلات سے آ رہا تھا تو میں نے ایک بزرگ شخص دیکھا، وہ جنگل کے اندر بھٹک رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کی داڑھی میں میل ہے، اس کے چہرے پر اداسی ہے۔ میں نے اس بزرگ کو دیکھا کہ بابا آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ آپ اس عمر میں جنگلات کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آپ کا خدمت کرنے والا نہیں؟ کیا آپ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہیں، مگر جو تم سمجھ رہے وہ میں نہیں ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تم کون ہو؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں سرکار غوث اعظم کو اس بزرگ نے فرمایا جو جنگلات کے اندر بھٹک رہا تھا، جو داڑھی کے اندر میل رکھے ہوئے تھا، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے تھا اور چہرے پر اداسی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں تمہارے نانا کا دین اسلام ہوں، میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے مجھے گھروں سے نکال دیا، لوگوں نے مجھے اپنے محلوں سے نکال دیا ہے، لوگوں نے آج مجھے مارکیٹوں سے نکال دیا ہے، آج مجھ پر کوئی عمل کرنے والا نہیں، لوگوں نے میرا حال کیا ہے، میں صرف جنگلات کے اندر بھٹکتا ہوں، کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں، کوئی مجھے گھر میں جگہ دینے والا نہیں، کوئی مجھ پر عمل پیرا ہونے والا نہیں، آج میں جنگلات کے پہاڑوں میں ہوں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب اس کی میں نے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ کو پکڑا میں بزرگ اور اس کو جھٹکا دیا۔ میرا جھٹکا کیا دینا تھا، وہ نوجوان ہو کر طاقتور ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میرے سامنے کھڑا ہوا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ جب معاملہ میرے ساتھ ہوا، جمعے کا دن تھا، میں بغداد کے شہر میں داخل ہوا، چھوٹے بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، مجھے دیکھ کر بول رہے تھے محی الدین آ گیا۔ محی الدین کی معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ بچے دیکھ کر بولے تھے محی الدین۔ سرکار غوث اعظم فرماتے اس سے پہلے اس نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ یہ نام میری ماں نے میرا رکھا، نہ میرے والد نے رکھا، نہ کسی مرید نے رکھا، یہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ بچے مجھے دیکھ کر بولے محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا، بچے دیکھ کر۔ پھر میں آگے گیا تو بغداد کی جامع مسجد میں داخل ہوا، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی بغداد کی جامع۔ جتنے لوگوں نے میری طرف دیکھا سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، محی الدین آ گیا، محی الدین آ گیا، محی الدین۔ سرکار غوث اعظم فرماتے یہ نام پہلے مجھے کسی نے بھی نہیں دیا تھا، پھر میں سمجھ گیا کہ جو وہ بزرگ مجھے جنگل میں ملا تھا میرے ہاتھ کی وجہ سے وہ جوان ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا، اللہ نے لوگوں کی دلوں میں ڈال دیا یہ بندہ عبد القادر کوئی عام نہیں ہے، دین کو زندہ کرنے والا محی الدین ہے۔ تو دین ایسے زندہ ہوگا، سیرت پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی۔ تو سب سے بڑا معجزہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ نبی کی زندگی، اس کو اپنا، اسی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے، کامل نمونہ، کامل نمونہ، اور جو کامل نمونے کی طرف جائے گا اللہ اس کو بھی کامل بنا دے گا۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی یہی پیغام ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی یہی پیغام ہے، سیرت رسول کو پڑھیں۔ کتاب ہے سیرت رسول عربی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر ہے، اور ایک اور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے، ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھیں، سیرت رسول عربی پڑھیں یا سیرت مصطفیٰ۔ آپ کتاب پڑھتے جائیں گے، آپ کے چہرے پر نبی کی زندگی کا نور آتا جائے گا، ایسی عظیم زندگی نبی کی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔